السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوں گے۔ خوش آمدید کہتی ہوں 11ویں لیکچر میں۔ دیکھتے ہیں آج کا لیکچر۔ آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے تجزیہ نگاری۔ تجزیہ نگاری کا تعلق بھی صحافت سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا تعارف۔ تجزیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب کسی چیز کے اجزاء کو الگ الگ کرنا، یعنی کہ دنیا میں ہونے والے واقعات پر اپنی رائے دینا، ٹھیک ہے، اور اس واقعے کو ہر پہلو سے دیکھنا، اس کا مثبت پہلو، منفی پہلو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون کرتے ہیں؟ تجزیہ نگار۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں تجزیہ نگار کون ہوتے ہیں۔ تجزیہ نگار اپنے مشاہدے اور فہم سے کسی واقعے پر قلم اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس کے تعارف سے کہ تجزیہ نگاری اور تجزیہ نگار کون ہوتے ہیں۔ تجزیہ نگاری جو ہے ایک مہارت کا کام ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے کسی واقعے کے بارے میں پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کے بارے میں اپنا اوپینین، پرسنل اوپینین دے رہی ہوں، یہ تجزیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس واقعے کے ہر پہلو کو جانچنا، ٹھیک ہے، معلومات حاصل کرنا، ایک کمپلیٹ ریسرچ کر کے پھر جو ہے تجزیہ نگار وہ اپنا تجزیہ پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان کی اکانومی پہ کوئی تجزیہ نگار اپنا تجزیہ پیش کرنا چاہے تو سب سے پہلے اس کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، پاکستان کی اکانومی کے بارے میں، اس کی ہسٹری کے بارے میں، کب سٹارٹ ہوئی، کون سے سال میں کیسی تھی، ٹھیک ہے، کس کے دور میں کتنی اچھی رہی، کس کے دور میں بری رہی۔ تو یہ سب کچھ اس کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے، تبھی وہ اپنا تجزیہ جو ہے پیش کر سکتا ہے، تبھی اس کا تجزیہ جو ہے وہ کارگر ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز کوئی ایک عام بندہ جا کے کہہ دے کہ اکانومی ایسی ہے، پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کوئی بھی نہیں مانے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی آپ تجزیہ کرنا چاہیں کسی چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے، اگر آپ کرنا چاہیں مستقبل میں کبھی، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ تجزیہ کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کے بارے میں آپ کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو تب جا کے آپ اس کا تجزیہ کریں یا اس پر تجزیہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو تجزیہ نگاری کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کا دوسرا موضوع ہے کہانی کی اقسام۔ کہانی کی 2 اقسام ہیں، 50 لفظی کہانی، 100 لفظی کہانی۔ 50 لفظی کہانی ایسی کہانی جو 50 لفظوں پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے۔ 100 لفظی کہانی ایسی کہانی جو 100 لفظوں پر مشتمل ہو۔ ویسے تو ان کے ناموں سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، 50 لفظی کہانی میں 50 لفظ لکھے جائیں گے اور 100 لفظی کہانی میں 100 لفظ لکھے جائیں گے۔ عام طور پر ہم بڑی بڑی کہانیاں لکھتے ہیں اور بہت آرام سے لکھ لیتے ہیں جن کی لینتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن چھوٹی کہانی لکھنا خصوصاً 50 لفظی اور 100 لفظی، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم سمندر کو کوزے میں بند کر دیں، یعنی کہ ہم اپنی بہت بڑی کہانی کو صرف 50 لفظوں میں یا 100 لفظوں میں بیان کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مہارت کا کام ہوتا ہے کہ ہم ایک کہانی کو 50 لفظوں میں یا 100 لفظوں میں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں جدید دور کی پیداوار ہیں، ٹھیک ہے، پہلے یہ نہیں ہوتی تھی، اب یہ بہت زیادہ ہیں۔ 50 لفظی کہانی، 100 لفظی کہانی پر اتنے کمپٹیشنز کروائے جاتے ہیں بعض اوقات، ٹھیک ہے، تو لوگ لکھتے ہیں، کمپٹیشنز ہوتے ہیں، لوگ ون کرتے ہیں۔ آج کے لیے بہت زیادہ جو ہے ٹرینڈ ہے ان کا، 50 لفظی کہانی کا اور 100 لفظی کہانی کا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی بتا دوں۔ تو آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔